بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 14 سال گزر جانے کے باوجود پیغمبر اسلام کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ ذیل میں معلومات زندگی کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے متعلق چند سائنسی اطرافات اور فوائد کا تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب روح با قبیلہ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ دل بائیں طرف ہے، اگر بائیں طرف لیٹے تو دل کے امراض پیدا ہونے کا قوی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربات سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد سے یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جسے ہم دورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرماتے۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں اگر اس کی 4 تہیں بنا دوں تو یہ زیادہ آرام دہ ہو جائے گا، بس میں نے اس کی 4 تہیں بنا دی۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرے لیے کس طرح کا بستر بچھا دیا تھا؟ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کا وہی پرانا بستر ہی ہے، لیکن میں نے صرف اس کی 4 تہیں لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بستر کو پہلی حالت پر ہی رہنے دو، کیونکہ اس کی نرمی میری رات کی نماز میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ سائنس فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق چمڑے سے بنی ہوئی چیز انسانی جسم کے عین مطابق ہے، یہ کس طور پر بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور عضلاتی کھچاؤ کا واحد علاج ہے۔ کھجور کی چھال ریشہ دار ہونے کی وجہ سے فوم کی مادم نرم ہوتی ہے، لیکن نقصان فوم جیسا ہرگز نہیں ہوتا، اس لیے یہ مفید ہے۔ سائنس اور اس کی تمام مشینری پھر سے اسلامی علوم کو کھنگال رہی ہے کہ اس میں کہاں کہاں شفا کے راز موجود ہیں۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں بچوں کے اچھے نام رکھنے کی طرف متوجہ کیا۔ ارشاد فرمایا، لوگو، تم قیامت میں اپنے اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، بس تم اپنا نام اچھا رکھا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس نام میں عبادیت اور خدا کی تعریف کا ظہور ہوتا ہے وہ نام اللہ کو بہت پیارا ہے۔ جدید سائنس نے اچھے ناموں کو پسند کیا ہے۔ ان کی پسند دراصل ناموں کے الفاظ اور پھر ان کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ پیرا سائیکالوجی کے ماہر پروفیسر پیرل ماسٹر نے اپنے حالیہ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ نام زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نام کے الفاظ کا ترجمہ بھی اپنے فوائد اور اثرات بدل دیتا ہے۔ پروفیسر کے مطابق میں نے رحیم اور پرویز کا
موازنہ کیا تو رہین سے سبز اور سفید روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی اور پرویز سے سیاہ اور نسواری رنگ کی روشنی مرتش ہو رہی تھی۔ یہی کیفیت تعویذ کے فوائد اور اس کے الفاظ کی ہے۔ طاقت دراصل الفاظ میں ہے، چاہے وہ نام کی شکل میں ہو یا وہی نام تعویذ کی شکل میں ہو۔ اعمال ناموں کو مبارک یا بد بنا دیتے ہیں۔ فرعون، نمرود یا یزید کچھ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ان کی تاریخ لہریں سننے والے کے اندر نفرت اور ظلمت پیدا کر دیتی ہے اور عجیب و غریب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے قبل بستر کو جھاڑنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ایسی احتیاطی تدبیر جو شاید کسی بھی مذہب میں نہ ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لحاظ سے محفوظ رہنے کے لیے بستر کو جھاڑنے کا حکم فرمایا ہے، تاکہ کسی قسم کے حشرات الارض مثلاً کیڑے، سانپ، بچھو وغیرہ نقصان نہ دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونے کی ہدایت ہے۔ سوتے ہوئے ہاتھ نامعلوم کہاں کہاں لگتے رہتے ہیں اور ان پر قسم قسم کی جراثیم لگے رہتے ہیں۔ اب اگر وہی جراثیم آلودہ ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈالیں گے تو پانی بھی آلودہ ہو جائے گا۔ اس خطرناک کیفیت سے بچنے کے لیے اسلام نے اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونے کا حکم فرمایا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے بعض مریضوں کے ناخنوں میں کیڑوں کے انڈے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر یہی ہاتھ بغیر دھوئے پانی میں ڈالیں تو یہی انڈے پانی میں مل کر دوسرے انسانوں کے لیے زہر کا باعث بن سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم اور اعضائے رأسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔